السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے کلاس شروع کرتے ہیں۔ ومنہا ان میں سے ہیں اور اس میں سے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت سے ہیں کہ کلام الشاۃ المسمومۃ لہو، کیا ہے بکری کا شاۃ مانا بکری ہے نا، المسموم مطلب زہریلا گوشت، بکری کا زہریلا گوشت مطلب المسموم مطلب کیا ہے زہر سے بنایا گیا، نہیں تو زہر ملایا گیا گوشت کا، گوشت کی بات، بکری کا جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ گوشت کس سے بنایا تھا؟ زہر سے بنایا تھا، مطلب اس میں زہر ڈالا تھا، زہر ڈال کے بنایا گیا گوشت کی بات، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بات کیے بکری کا زہریلا گوشت، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا۔ دیکھیے کیا بات ہے، ہینا صنعتہا لہو یہودیۃ بخیبر، ہینا صنعتہا اس کو بنائے ہیں، وہ گوشت کو بنائی ہے، لہو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیۃ، ایک یہودی عورت کیا کیے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت بنایا بخیبر، خیبر سے، مطلب جب رسول اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہیں، تب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے ایک یہودی عورت رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت بنایا، زہر ڈال کے گوشت بنائی، کیا ہے بکری کا گوشت بنائے، سمجھے؟ تو یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی بہت بار کوشش کی ہے وہ لوگ قتل کرنے کے لیے، بلکہ کبھی بھی ان کو موقع نہیں ملا، تو اس بار وہ لوگ ایسا سوچے کھانا کھلا کے اس میں زہر ڈال کے قتل کرنے کے لیے، بلکہ جب رسول اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھانے کے لیے اس سے کیا ہے گوشت اٹھائے رسول اللہ علیہ وسلم، تب وہ گوشت رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے میرا گوشت اس میں کیا ہے زہر ملایا ہے، تو وہ بھی ایک کیا ہے معجزت کی بات ہے، سمجھا؟ اور دوسری ایک بات ہے، یہ بھی کیا ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے، اور ومنہا اور اس میں سے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت سے ہے کیا انہو، بے شک بات یہ ہے اتیہ بصبیین، ایک بچے کو لایا گیا، ایک بچے کو اتیہ بصبیین، ایک بچے کو لایا گیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے دن میں، ہے نا، حجۃ الوداع معلوم ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری حج ہے نا، الوداع کہنے کا حج ہے، حجۃ الوداع، یوم ولدہ، وہ بچے جس دن جنم ہوا تھا اس دن، مطلب حجۃ الوداع کے دن میں جو جنم ہوا بچہ تھا اس کو لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حجۃ الوداع کے دن میں اس دن جنم ہوا ایک بچے کو لایا گیا، سمجھا؟ سمجھ میں آیا نا؟ فقال لہو، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے، اس کو پوچھے، وہ بچے کو، رسول اللہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن کی بات بول رہے، سمجھے؟ رسول اللہ اس دن ہی رسول اللہ علیہ وسلم وہ بچے کو پوچھے، کیا پوچھے؟ من انا، وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم من انا، میں کون ہوں؟ فقال، تب وہ بچہ کیا کیا ہے بتایا، کیا تب پیدا شدہ بچہ نے کہا کہ مطلب اس وقت اس دن پیدا ہوا بچے کیا ہے کہا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، سبحان اللہ۔ ایک بچہ جس دن جنم ہوا اس دن وہ بچہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم سے گواہی دے رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہے بول کے گواہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فقال، تب رسول اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے؟ صدقتا، آپ سچ کہا، صدقتا بچہ تو سچ کہا ہے، بارک اللہ فیکا، تجھ میں نہیں تو تمہیں اللہ برکت کرے، برکت عطا فرمائے، فسمیہ، پھر اس کو نام رکھا گیا مبارک الیمامہ، کیا ہے؟ مبارک الیمامہ نام رکھا گیا، سمجھے؟
اس کو کیا نام رکھا؟ مبارک الامامہ نام رکھا گیا۔ یہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں میں سے ایک معجزت ہے۔ سمجھے نا سب کو؟ مبارک کیوں بتایا؟ شاید اس لیے ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیا نا، اللہ تجھے برکت کرے، تو برکت ملنے والا بچہ۔ ومنہا، اور معجزتوں میں سے ہے، ومنہا مانا اور معجزتوں میں سے ہیں، اور بھی ہے، کیا ہے؟ غیر ذالک، اس کے علاوہ، ابھی جتنے معجزتوں بتائیں اس کے علاوہ اور بھی معجزتوں ہیں، مما لا یحصا، کیا ہے؟ جسے حساب کیا جا نہیں سکتا، مطلب اس کو گن نہیں سکتا، اتنا زیادہ معجزتیں ہیں۔ سمجھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت اور بہت زیادہ ہے، اور بھی ہے، سمجھا؟ وتضمنت، اس کو شامل کیے ہیں، وتضمنت شامل کیے ہیں، ما ذکرناہ، ہم جو معجزتیں ادھر بتائے اس کو بھی شامل کیے ہیں، وما لم نذکر، ہم جو نہیں بتائے اس کو بھی شامل کیے ہیں۔ کتب الحفاظ المؤلفۃ فی ذالک، کتب الحفاظ، حفاظ لوگوں کی کتاب کیا کیے ہیں؟ شامل کی ہے، فی ذالک، مطلب یہ معجزتوں، کیا ہے؟ معجزتوں کے بارے میں جتنے معجزتیں ہم بتائے ہیں، ہم نہیں بتائے، وہ سب کیا ہے؟ حفاظ لوگوں کی کتابوں میں کیا کیے ہیں؟ شامل کیے ہیں۔ اور ایک بار، مطلب حفاظ بولا تو حافظ، حافظ کا جمع حفاظ، تو حفاظ مانا قرآن حفظ کرنے والے نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ حدیث، کیا ہے؟ پہلے زمانے میں حدیث حفظ کرنے والوں کو بولتے تھے حافظ، سمجھے؟ مطلب بہت سارے کیا ہیں ایسے علماء لوگ تھے، کیا ہیں؟ 10 لاکھ حدیث، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ، ایسا اتنا زیادہ حدیث، کیا ہیں؟ وہ حدیث کے راویوں کے ساتھ یاد کرتے تھے، ان کو کہتے تھے پہلے حافظ بولتے تھے، پھر وہ زمانہ سب ختم ہو گیا، لوگوں کو اتنا کیا ہے حفظ کرنے کی قوت کیا ہے ضائع ہو گئی، تب کیا ہے پھر بس قرآن جو لوگ کیا ہیں حفظ کرتے ہیں ان کو پھر حافظ بولنا شروع کیا، سمجھے؟ تو پہلے کے جو حفاظ لوگ ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں، تو ایسے حفاظ لوگوں کی کتاب میں، ایسے حفاظ لوگوں کی لکھی گئی کتاب میں یہ سب بتائے ہیں، مطلب ایسی بہت ساری معجزتوں بتائی گئی ہے۔ دیکھیے اس موضوع میں مطلب یہ معجزت کے بارے میں حفاظ لوگوں کی لکھی گئی کتابوں میں ہم جو بتائیں اور نہیں بتائیں سب کو شامل کیا ہے، سمجھے؟ یہ سب بتایا گیا ہے۔ کیسی کتابوں ہیں؟ ابھی بہت ساری کتاب بتایا نا، دلائل النبوۃ للبیہقی و ابی نعیم، کیا ہیں؟ ابو نعیم اور بیہقی رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ دلائل النبوہ، نبوت کی دلالت سب بولنے کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی بہت ساری معجزتوں بتائے ہیں۔ اور وہ طبرانی فی معاجمہ، طبرانی امام کے جو معجمہ ہیں، معجمہ بولا طبرانی امام کو 3 معجمہ ہے، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، ایسے 3 کتابیں ہیں۔ مطلب یہ معجمہ مطلب کیا ہے؟ اپنے شیخوں کے بارے میں، مطلب شیخ مطلب یہ طبرانی امام جس سے کیا ہے حدیث وغیرہ روایت کیے ہیں، ان کے جو سند ہے نا، وہ سند کے حساب سے اپنے شیخوں کے نام اور ان کے پورے ڈیٹیلز لکھنے والی کتاب ہے معجمہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کتابوں میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور والکتب الستہ، کتب الستہ مطلب صحاح الستہ ہے نا، کیا ہے 6 کیا ہیں صحیح کتابیں، مطلب حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں نا، امام بخاری رضی اللہ عنہ کی بخاری امام کی کتاب، مسلم امام کی کتاب، ترمذی امام کی کتاب، ابن ماجہ ہے نا، نسائی، ان لوگوں کی جو کتاب ہے ان کو بولتے ہیں صحاح الستہ بولتے ہیں، نہیں تو الکتب الستہ بولتے ہیں۔ تو وہ کتاب میں بھی بہت ساری کیا ہیں معجزتیں بتائی گئی ہے۔ اور والمسانید، مسانید مطلب مسند کے جمع مسانید،
مسند کیا ہے تم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے مسند کیا ہے، مطلب سند کے ساتھ لکھی گئی کتابیں، مطلب جس سے کیا ہے روایت کیا ہے سب پورے اس کے ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی گئی حدیث کی کتاب ہے مسند، اور تو اس میں مشہور کتاب ہے کا مسند الامام احمد، امام احمد رضی اللہ عنہ کی مسند کی کتاب، سمجھے، وہ مشہور کتاب ہے، تو اس میں بھی بہت ساری معجزتیں بتائی گئی ہے۔ اور دیکھیں معنی پھر سے امام بحقی اور امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ اور امام طبرانی کی معجموں سے اور صحاح ستہ سے اور مسندوں سے، جیسے کیا ہیں امام احمد رضی اللہ عنہ کی مسند، تو امام احمد رضی اللہ عنہ کی مسند کے جیسے بہت سارے مسندوں میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت بتائی گئی ہے۔ وَأَعْظَمُهَا القرآن الشریف، یہ کتابوں میں سے سب سے بڑا کیا ہے قرآن ہے، سمجھے، کتابوں میں سے سب سے عظیم اور بڑا قرآن شریف ہے، مطلب یہ معجزتوں کے بارے میں بات کرنے والی کتابوں میں سے سب سے بڑا قرآن کیا ہے قرآن ہے، یا پھر ایسا کیا ہے وَأَعْظَمُهَا کا معنی ایسا رکھ سکتے ہیں کیا ہے یہ معجزتوں میں سے سب سے بڑی معجزت کیا ہے قرآن ہے، سمجھے۔ ادھر اور دیکھیں وذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وذالک کیا ہے وہ قرآن ہے نا، وذالک یہ قرآن لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحدى العرب کیا ہے عرب کے لوگوں کو کیا ہے مقابلہ کیے، بأکثر سورۃ منہ، قرآن کی سب سے جو سورہ ہے وہ سورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کیے ہیں مقابلہ کیے ہیں، چیلنج کیے ہیں، سمجھے، فعجزوا جميعا، تو ان کے پورے لوگ کیا ہو گئے، عاجز ہو گئے، کمزور ہوئے، ان کو لا نہیں سکے، مطلب قرآن کے جیسے، مطلب جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نہیں تو والعصر، اس کے جیسے چھوٹی سی سورہ سے کیا کیا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو مقابلہ کیے ہیں، تم قرآن کے جیسی ایک سورہ تم لاؤ، بلکہ ان کو لا نہیں سکے، سمجھے۔ تو ہے اس میں معجزتوں سے سب سے بڑا، نہیں تو کتابوں سے سب سے بڑا کیا ہے قرآن ہے۔ دیکھیے یہ قرآن بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو قرآن کی چھوٹی سی سورہ سے کیا ہے چھوٹی سی سورہ سے مقابلہ کیے، چیلنج کیے ہیں، تب وہ سب لوگ کمزور ہوئے، ان کو کسی کو لا نہیں سکے، سمجھے۔ اور قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سمجھے۔ تو وَإِن كُنتُمْ، رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو تو، فی ریب، شک میں ہو تو، مما نزلنا، ہم جو نازل کیے ہیں اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو، تم کو اگر ڈاؤٹ ہو تو، علی عبدنا، میرے بندے کے، ہمارے بندے کے اوپر ہم جو نازل کیے ہیں اس میں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، کیا ہے، فَأْتُو، مطلب وہ لوگ بولتے ہیں قرآن اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بولتے ہیں، تو اگر تمہیں سے کسی کو ایسا ڈاؤٹ ہے محمد بنائے ہیں میرا کلام نہیں ہے، ایسا کسی کو ڈاؤٹ ہے، تو تم کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کے سورت کے جیسے کسی ایک سورت تم بنا کے لے کے آؤ، وَادْعُوا، اور تم بلاؤ، شُهَدَاءَكُم، تمہارے کیا ہیں تمہارے مددگار لوگوں کو، تم کو مدد کرنے والے لوگوں کو، سب کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا تم کو کون کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تمہارے لیے، کیا ہے سپورٹ میں رہتے ہیں، سب کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، تم اگر سچ کہنے والے ہو، مطلب تم بولتے ہیں کہ یار یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا
بولنے والے کوئی ہو تو ایسا تم سچ کہہ رہے ہو تو تم کیا کرو، قرآن کے علاوہ قرآن کے جیسے ایک سورت تم لاؤ، چھوٹی سی ایک سورہ، جیسے والعصر یا انا اعطیناک الکوثر کے جیسے ایک چھوٹی سورہ تم لاؤ، اس کے برابر لاؤ۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ابھی نہیں کیا تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں نا تم ابھی نہیں کرتے ہو، مطلب تم کو ابھی نہیں کر سکتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا تو تم کو کر بھی نہیں سکیں گے، ہرگز کیا نہیں کر سکیں گے، کر نہیں سکیں گے، مطلب لا نہیں سکیں گے، سمجھے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ابھی تم کو کر نہیں سکیں گے، اور وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں سکیں گے، لا نہیں سکیں گے، مطلب قیامت تک تم کو لا نہیں سکیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ تب تم کیا کرو، ڈرو، جہنم سے ڈرو، التی جو جہنم ہے، وقود مانا اس کا کیا بولتے ہیں، اس میں جلانے والی جو ایندھن بولتے ہیں نا، ایندھن الناس کیا ہے، انسان ہے، والحجارہ پتھر ہے، تو جہنم میں کیا ہے جلائے جاتے ہیں، کیا کیا جلائے جاتے ہیں، انسان اور پتھر، تو جہنم کا ایندھن کیا انسان اور پتھر ہے، تو ایسا جلانے والے جہنم سے تم ڈرو، بچو۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کافر لوگوں کے لیے کیا ہے تیار کی گئی جہنم سے تم بچو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، سمجھے؟ پس اگر تم نے کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے بچے، آپ لوگوں کو معنی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ایک اور خاص کر کے اور ایک بات ہے، مطلب ابھی لاسٹ جو آیت پڑھے ہیں نا، وہ آیت کے مطابق اور ایک بحث ہے، ایک بات ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ادھر بولنے سے کبھی ٹائم زیادہ ہوگا سوچ کے میں ابھی نہیں بول رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ اگلا پیریڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ آیت آپ لوگوں کا ذہن میں ہونا چاہیے، تبھی تو وہ واقعہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔